السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمران اشرفی۔ صمیم قلب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت لے کر ہمارے اظہار چہر میں تشریف لائے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس پرکیف مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے شیخ الحدیث حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں امت مسلمہ کو درپیش چند دینی مسائل پر۔ جی مفتی صاحب قبلہ، بعض مسلمان 12 ربیع الاول کے موقع پر 12 اور 11ویں شریف کے موقع پر 11 چراغ روشن کر کے فاتحہ کے سامان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیا روشنی ہونے کے باوجود ان چراغوں کا روشن کرنا درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا عمران اشرفی، آپ نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے۔ اس طرح کے چند سوالات میرے سامنے آئے ہیں۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ بعض مسلمان فاتحہ کے سامان کے ساتھ ان بزرگ کی تصویر بھی رکھ دیتے ہیں جن کے نام فاتحہ کرانا مقصود ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فاتحہ کا سامان موضع تعظیم میں رکھا جاتا ہے، اور فقہائے کرام نے ذی روح کی تصویر کو موضع تعظیم میں رکھنے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ تو لہذا آپ کا سوال ہے کہ فاتحہ کے سامان کے ساتھ روشنی ہونے کے باوجود موم بتی کو 11-12 مخصوص تعداد میں روشن کر کے رکھنا درست ہے یا نہیں؟ فاتحہ کے سامان کے ساتھ روشنی ہونے کے باوجود 11 یا 12 چراغ روشن کر کے رکھنا لغو اور سخت جہالت ہے، بلکہ بہت سے مفاسد کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے کہ فاتحہ کے وقت روشنی ہونے کے باوجود چراغ روشن کرنے کا اہتمام کرنا آگ کے پجاریوں کی حیت اختیار کرنے کا شبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ان چراغوں کو فاتحہ کے سامان کے ساتھ رکھنے کا کوئی مفید مقصد نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے چراغاں کا رواج برامکا قوم نے ڈالا تھا جو آتش پرست تھے۔ ظاہراً مسلمان ہو کر اپنے دین کے رسم و رواج کو اسلامی معاشرہ میں داخل کرا دیا اور یہ باور کرایا کہ یہ دین اسلام کے طریقوں میں سے ہے۔ یہ لوگ مسجدوں میں چراغاں کر کے ظاہراً نماز پڑھتے تھے، لیکن حقیقت میں آگ کی پوجا کرتے تھے۔ علماء کرام نے اپنے زمانے میں حج کے موقع پر جبل عرفات، مشعر حرام اور منا میں رائے چراغاں کو، اور مسجد حرام میں ختم قرآن شریف کے موقع پر کیے جانے والے چراغاں کو اسی قبیل سے قرار دیا ہے، اسی طرح کا چراغاں قرار دیا ہے۔ نیز شب برات میں چراغاں کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح جلد 2 میں لکھا ہے، قیل اول حدوث الوقید من البرامکہ وکانوا عبدۃ النار فلما اسلموا ادخلوا فی الاسلام ما یوہمون انہ من سنن الدین ومقصودہم عبادۃ النیران حیث رکعوا وسجدوا مع المسلمین الی تلک النیران ولم یات فی الشرع استحباب زیادۃ الوقود علی الحاجہ فی موضع وما یفعلہ عوام الحجاج من الوقید بجبل العرفات وبالمشعر الحرام وبمنا من ھذا القبیل۔ یعنی سب سے پہلے چراغاں کو برامکا قوم نے رائج کیا ہے۔ یہ لوگ آتش پرست تھے۔ جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسلام میں وہ چیزیں داخل کر دی جس میں اپنے باطل عقیدے کی آمیزش کر کے، ملاوٹ کر کے اسے دین اسلام کے طریقوں میں قرار دیتے تھے۔ جب یہ لوگ آگ کی طرف رخ کر کے مسلمانوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے تھے تو ان لوگوں کا مقصد آگ کو پوجنا ہوتا تھا۔ شریعت مطہرہ میں کسی بھی جگہ ضرورت سے زیادہ چراغاں کرنے کا مستحب ہونا نہیں آیا ہے۔ جبل عرفات، مشعر حرام اور منا میں جو چراغاں حاجیوں میں سے عوام کرتی ہے وہ اسی قبیل سے ہے۔
मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस इबारत से ये बात वाज़ेह होती है कि वो आग जिसकी लोग पूजा करते हैं, मजूसी लोग पूजते हैं, उस आग को मुसलमानों के साथ ये लोग रोशन कर दिया करते थे और वो नमाज की शक्ल इख्तियार करके ज़ाहिरन तो नमाज पढ़ते थे लेकिन हकीकतन उनका मकसूद पूजा करना होता था। तो ये मोमबत्तियाँ भी ऐसी हैं जिनमें आग रोशन होता है, फातिहा के सामान के साथ उसके रखने का कोई मुफीद मकसद नहीं है। उसके बरखिलाफ जो रोशनियाँ रबीउल अव्वल त्यौहार और शादी ब्याह के मौके पर करते हैं, कुमकुमा लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, उसकी इबादत कोई नहीं करता है। लिहाजा इस किस्म की लाइटिंग और जो है कुमकुमा लगाने को हराम करार देना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जिस चीज़ की इबादत होती है उसको जो है बिला वजह राइज करना ताकि लोग जो है शामिल होकर इस नियत से जो है मुसलमानों के साथ जो है इबादत करें कि वो अपने दीन के मुताबिक आग को पूजे, ऐसे चिरागों को फुक़हाए कराम ने हराम करार दिया है। लेकिन लाइटिंग और जो है कुमकुमा लगाना जो रबीउल अव्वल के मौके पर मुसलमान करते हैं, उस लाइटिंग की पूजा कोई भी कौम नहीं करती है, ये जायज़ और मुस्तहब है। अल्लाहु आलमु बिस्सवाब। जी मुफ्ती साहब की बिला, जो शख्स रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब, हाजिर और नाजिर और मोजज़ात का इनकार करता है, उसकी नमाज जनाजा में शरीक होना दुरुस्त है या नहीं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल था। हमारे कदीम और जदीद दौर के उलमा ने बहुत किताबें लिख दी हैं, उनको ज़्यादा वाज़ेह करने की ज़रूरत नहीं है। इख्तिसार के साथ मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिया इल्म गैब दिया गया है। जो शख्स ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारका व ताला ने किसी तरह का इल्म गैब नहीं दिया है, उसका अकीदा कुरान करीम की आयत करीमा आलिमुल गैब ला युज़हिरु अला गैबिही इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिही के खिलाफ है। ऐसा शख्स गुमराह है बल्कि उस पर कुफ्र लाजिम आता है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया है, मा काना व मा यकून का इल्म रखते हैं। और जो शख्स ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के बताए बगैर या अल्लाह तबारक व ताला के जानिब से मग़ीबात यानी पोशीदा चीज़ों के मुनकशिफ होने के असबाब के पाए बगैर पोशीदा चीज़ों को खुद जान लेते हैं, वो भी काफिर है। उसका अकीदा कुरान करीम की आयत करीमा इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु के खिलाफ है। इस आयत करीमा के खिलाफ उनका अकीदा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से जान जाते हैं, अल्लाह ताला के बताने के मोहताज नहीं है। और माशाअल्लाह कोई भी मुसलमान जो है इस किस्म का अकीदा नहीं रखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बताए बगैर पोशीदा चीज़ों को जान लेते हैं। जो कुछ भी जानते हैं अल्लाह ताला के बताने से जानते हैं। दुर्र मुख्तार जिल्द शशुम में है, वहासिलहु अन्ना दावा इल्मिल गैब मुआरिजुन लिनस्सिल कुरान फयुकफ्फिरु बिहा इल्ला इज़ा अस्नदा ज़ालिका सरीहन औ दलालतन इला सबबि मिनल्लाह का वहयिन औ इल्हाम व कज़ा इज़ा अस्नदहु इला इमारतिन आदियतिन बिजालिल्लाह ताला। यानी उसका हासिल ये है कि इल्म गैब जानने का दावा कुरान करीम के नस के मुआरिज है, बस गैब जानने का दावा करने के सबब उसको काफिर करार दिया जाएगा, मगर गैब के जानने को सराहतन या दलालतन अल्लाह ताला की जानिब से सबब की तरफ मंसूब करे, जैसा कि वही और इल्हाम है, या उसको उस इलामत की तरफ मंसूब करे जो अल्लाह ताला के बनाने के सबब आदतन पाई जाती है। ये तो इल्म गैब का मसला हुआ। जो मुतलकन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के जानने के कायल हैं अल्लाह ताला के बताए बगैर, तो उस पर भी कुफ्र लाजिम आता है।
اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، تو وہ بھی کافر ہے، اس پر بھی کفر لازم آتا ہے۔ اب رہا حاضر و ناظر کا مسئلہ۔ جی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو اس قدر لطیف بنایا ہے کہ تمام موجودات آپ پر منکشف ہیں۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روحانیت اس قدر لطیف تھی کہ انہوں نے کئی میل کے فاصلہ ہونے کے باوجود چونٹی کی آواز کو سن لیا، جبکہ عام آدمی انتہائی قریب ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے آلات، جدید دور کے آلات کو استعمال کرنے کے باوجود چونٹی کی آواز کو نہیں سن سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی روحانیت کا یہ حال ہے کہ میلوں دور کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو آپ نے سن لیا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ لیا، اور آپ فرمایا انی لارا الآن الحوض، کہ میں ابھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر 7 آسمان سے اوپر ہے، بڑے سے بڑے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ حوض کوثر کو دیکھ لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے حوض کوثر کو دیکھ لیا۔ یہ چشم نبوت کا کمال ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے حوض کوثر پوشیدہ نہیں ہے، تو موجودات میں سے کوئی بھی چیز آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے بے شمار واقعات حدیث شریف میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل فاصلہ ہونے کے باوجود مغیبات، پوشیدہ چیزوں کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ بتایا صحابہ کرام کو، یہ مت سوچو کہ میں آگے کی جانب دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع اور خشوع کا مجھ کو علم نہیں ہے، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور نور ہیں، آپ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، جس طرح آپ آگے دیکھا کرتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور کوئی بھی مغیبات، پوشیدہ چیز آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آپ کا یہ سوال رہا کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے۔ انکار کی مختلف قسمیں ہیں، اس لیے انکار کرنے والے اشخاص کے حکم بھی مختلف ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد تواتر کے حد تک پہنچ چکے ہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ صادر ہوا ہی نہیں ہے، ایسا شخص یقیناً کافر ہے۔ اور جو شخص کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاص معجزہ کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر معجزات خبر مشہور سے ثابت ہیں، اور خبر مشہور کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی معجزہ خبر واحد سے ثابت ہے اور وہ اسی معجزہ کا انکار کرتا، مطلقاً معجزہ کا انکار کرتا نہیں ہے، تو وہ فاسق ہے، اس لیے کہ خبر واحد کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ ایسے شخص کے نماز جنازہ میں جو ہے حاضر ہونا درست نہیں ہے، نماز جنازہ اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہت بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہم شکرگزار ہیں حضرت کے کہ حضرت نے ہمارے اظہار چینل کے ناظرین اور سامعین کو ڈھیر ساری معلومات سے نوازا۔ پھر ہم انشاءاللہ اسی طرح کے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم اپنے اظہار چینل کے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔